دوستو احمد آباد کی برفی پاکستان میں ایک مشہور نام ہے۔ اگر آپ کراچی سے خیبر تک باراستہ سڑک سفر کریں تو مختلف جگہوں پر ایسی دکانیں نظر آئیں گی جن پر احمد آباد کی مشہور برفی کے بورڈ آویزاں ہوں گے۔ اس علاقے کی برفی کو مشہور ہوئے 15-20 سال ہی ہوئے ہوں گے، لیکن صوبہ پنجاب میں سیالکوٹ کے قریب واقع احمد آباد کی تاریخ برفی سے بھی بہت پرانی ہے۔ دوستو پہلے احمد آباد کا نام سید پور تھا اور اس علاقے کو شاہراہ ریشم کے ذریعے ہونے والی تجارت کے حوالے سے اہم گزرگاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وسطی ایشیائی ریاستوں میں تجارت کے حوالے سے بھی احمد آباد ایک اہم گزرگاہ تھی۔ مغل بادشاہ بھی جب کبھی یہاں سے گزرتے تو احمد آباد میں ضرور قیام کرتے تھے۔ دوستو یہ علاقہ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے سکھوں کے لیے بھی ایک مقدس مقام کی اہمیت رکھتا ہے۔ گرو نانک نے اپنے روحانیت اور ہمدردی کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنے سفر کے دوران احمد آباد کا بھی دورہ کیا۔ احمد آباد میں سکھوں کے 3 مقدس مقامات ہیں جن میں گردوارہ روڑی صاحب، گردوارہ چکی صاحب اور گردوارہ بھائی لالو صاحب ہے۔ گردوارہ روڑی صاحب کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ گرو نانک نے یہاں مراقبہ اور غور و فکر میں کافی وقت گزارا۔ سکھ روایات کے مطابق جب گرو نانک احمد آباد گئے تو ان کی ملاقات بھائی لالو سے ہوئی جو ایک عام سے بڑھئی تھے مگر بعد میں سکھ مذہب میں ایک اہم شخصیت بن کر سامنے آئے۔ قیام پاکستان سے پہلے اس علاقے میں سکھوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی اور ان کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ قیام پاکستان کے بعد سکھ انڈیا چلے گئے مگر ان کے پرانے گھر اب بھی احمد آباد میں موجود ہے جن میں مسلمان قیام پذیر ہے۔ گردوارے کا نام روڑی صاحب کیوں رکھا گیا؟ دوستو قیام پاکستان سے پہلے جب انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھے اس وقت تمام مذاہب کے لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں ایک دوسرے کے مقدس عبادت گاہوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور احمد آباد میں واقع سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی کا گردوارہ روڑی صاحب بھی اس کی ایک مثال ہے جس کی تعمیر میں سکھوں کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے بھی اپنی مالی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالا۔ اس گردوارے کی نگرانی کرنے والے سریندر سنگھ نے اس کی تاریخ بتاتے ہوئے کہا کہ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک جب پہلی اداسی میں سکون کی تلاش میں اس جگہ پر آئے تھے تو انہوں نے ریت اور کنکر یعنی روڑی بچھا کر رب کی عبادت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس وقت بابا گرو نانک اس جگہ پر آئے تھے تو یہ ایک ویران جنگل تھا اور یہاں بیٹھ کر انہوں نے رب کی عبادت کرنے کے ساتھ گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کیا تھا۔ بابا گرو نانک کتنے عرصے اس جگہ پر رہے اس کے بارے میں تو معلومات نہیں ملی، تاہم سریندر سنگھ کا کہنا تھا کہ تاریخ سے ایسے شواہد ملتے ہیں کہ بابا گرو نانک 2-3 مرتبہ اس جگہ پر آئے تھے اور یہاں بیٹھ کر انہوں نے عبادت کی تھی۔ گردوارہ روڑی صاحب کی بیرونی دیواروں کی تعمیر سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ہوئی تھی اور اس گردوارے کے مرکزی دروازے پر ان متعدد افراد کے نام لکھے گئے ہیں جنہوں نے اس گردوارے کی تعمیر میں حصہ ڈالا تھا۔ اس گردوارے کی تعمیر میں اس وقت جس نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا تھا وہ اس وقت کا 1000 روپیہ تھا جو آج کے دور کے مطابق 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ گردوارہ چکی صاحب دوستو سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد گجرانوالہ کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ احمد آباد میں سکھوں کے لیے ایک اور مقدس جگہ ہے اور اسے گردوارہ چکی صاحب کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس وقت بادشاہ ظہیر الدین بابر نے بابا گرو نانک کو گرفتار کر کے قید کیا تھا۔ لالو بھائی کا گردوارہ دوستو گردوارہ چکی صاحب سے کچھ فاصلے پر بابا گرو نانک کے چاہنے والے بھائی لالو کا گھر بھی ہے جسے لالو بھائی کا گردوارہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس جگہ کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ سردار سریندر سنگھ کا کہنا تھا کہ بھائی لالو بابا گرو نانک کے سچے بھکت تھے اور بابا گرو نانک جب بھی اس علاقے میں آتے تو وہ بھائی لالو کے گھر ضرور جاتے تھے۔